بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہتے ہیں تین چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھا کرو، فرض، مرض، قرض۔ قرضہ ہو ادا نہیں کرو گے، کسی بھی ٹائم پر ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مرض ہے، اسی کو ہلکا نہ سمجھو، ورنہ کسی بھی ٹائم پر یہی مرض بڑھ کر کے تمہارے عضو کے کٹنے کا، تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے فرض کو ہلکا نہ سمجھو۔ کیوں؟ فرض اللہ کا قرضہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا ایسا ہے کہ اس کا اہل، مال، عیال سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑا سا آدمی غور کرے کہ دونوں کے اندر مناسبت کیا ہے۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر ایسا ہو گیا کہ اس کا مال، دکان ہے، کاروبار ہے، کوئی باغات ہیں، سارے کے سارے جلا دیے گئے۔ اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، گھر ہے، پورا کا سارا سامان جل چکا، ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ یہ نماز پڑھنا فرض تھی اور اس نے فرض کو چھوڑا۔ جب فرض کو چھوڑا، سمجھو کہ پوری دنیا اس کی تباہ ہو چکی۔ تو علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اور کس چیز کا علم؟ جس چیز کی ضرورت ہو۔ واپار نہیں کر رہا تو بھلے علم حاصل نہ کرے، واپار کا کرے گا تو فرض کفایہ ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ شادی کر رہا ہے تو میاں بیوی کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ شادی جب تک نہیں ہے تب تک مسائل نہ سیکھے، بھلے نہ سیکھے، سیکھے گا ثواب ملے گا، نہیں سیکھے گا گناہ نہیں ہوگا۔ کاروبار جب تک نہیں کر رہا تو اس کو مسائل سمجھنا فرض نہیں ہے، لیکن جب کاروبار شروع کیا تو پھر مسائل کا سیکھنا فرض ہے، نہیں کیا تو لمحہ لمحہ وہ فاسق اور گنہگار کہلائے گا۔ جو جس کاروبار میں لگا ہوا اس کے سارے مسائل کا سمجھنا اس کے اوپر فرض ہے، قرض ہے۔ یہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے اندر اعلان فرما دیا تھا کہ جو بندہ مارکیٹ میں دکان کھولنا چاہ رہا ہے، اگر اسی کو سود کے مسائل اور حلال حرام کے مسائل کا پتہ نہیں ہے تو اس کے دکان کو تالا لگایا جائے گا، کیونکہ فرض ہے، فرض کو چھوڑنے والا ہے۔ نماز فرض ہے، ابھی تک اسلامی ریاستوں کے اندر نماز کے ٹائم پر دکانوں کو بند کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی اپنی لالچ، اپنی دنیاوی کوئی لالچ نہیں، اللہ معاف فرمائے، بدگمانی کسی پر نہیں ہے، لیکن جتنے سارے آتے ہیں خالص اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ بھی اسی فریضے کو ادا کرنا ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کیا ہیں، ہمارے نبی کے حالات کیا ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ ماحول، ہماری یہ جد و جہد، ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، نفلی 100 رکعت ہے، اور ایک مسائل کا باب سیکھنا، سمجھنا، یہ 1000 رکعتوں سے بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ سمجھے، ایک مسئلہ سمجھنے پر 100 رکعتوں سے زیادہ ثواب، ایک باب سمجھنے پر 1000 رکعتوں سے زیادہ ثواب۔ آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ابھی تک سبق ہمارا شروع نہیں ہوا، صرف 3 منٹ یا 4 منٹ میں نے باتیں کی ہیں، اس کے اندر کتنے مسائل الحمدللہ آپ نے سمجھ لیے، بہت سارے مسائل سامنے آ گئے نا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اتنی دیر بیٹھنا، ایک مسئلے پر اگر 100 رکعتیں پڑھنے کے اندر اگر صرف 100 منٹ لگ جائیں تو بھی سمجھو کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ تمہاری نماز کا ثواب آ چکا نا۔ اس وجہ سے اس ماحول کو، اس مجلس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو جذبہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 3 سبق ہمارے ہو چکے، آج 4تھا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئیں ان میں سے کچھ کا تو تذکرہ ہوا، لیکن ایک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات سننے کے لیے آئے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر کے اور مکے سے دور طائف جانا پڑا۔ چچا ابو طالب کی وفات، اور ایک محبوبہ اور ایک بہت زیادہ خیر خواہ عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، اور اس کے بعد حالات کی تنگی میں آ کر کے مختلف مراحل سے ہر طرف سے جب راستہ تنگ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر جب معراج نصیب ہوا، اسی معراج کا بھی آج تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر معراج سے واپسی پر کیا ہوا، معراج کے دوران کیا ہوا، اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو صحابہ کرام کو حکم فرمایا ابھی آپ بھلے ہجرت کریں۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے، اکثر کافی حد تک صحابہ کرام چلے گئے۔ بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، غار ثور کا کچھ منظر، پھر آگے ام معبد کے ساتھ ملاقات، سراقہ جاسوس کا سامنے آنا، بریدہ اسلمی کا واقعہ، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء میں پہنچنا، قباء کے اندر مسجد بنانا اور وہاں کچھ عرصے تک ٹھہرنا، پھر آگے مسجد جمعہ کے پاس آ کر کے جمعے کی نماز ادا کرنا، پھر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونا، اور مدینہ منورہ میں داخل ہو کر کے پھر وہاں کے اندر بنیادی شروع میں کیا کیا کام فرمائے، یہودیوں کے ساتھ رابطے، وہاں کے دشمنوں کے ساتھ رابطے، اپنے عاشقوں کے ساتھ رابطے، ان کے لیے ایک لائحہ عمل زندگی کا ایک قانون بنایا، اور مسجد نبوی بنائی، کس نے مسجد نبوی کے اندر خرچہ کیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کس کے پاس مہمان ٹھہرے، میزبان کون تھا، میزبان اسی کو کیوں بنایا گیا، اور پہلی سن ہجری کے اندر کیا کیا خاص واقعات پیش آئے، یہ سارے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے درس میں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر حالات جب خطرناک ہو گئے اور یہ مشرکین مکہ حبشہ سے بھی نا امید ہوئے، بادشاہ نے بھی وہاں سے دھتکار دیا، ابو طالب کے پاس بار بار آ رہے ہیں، اس کو سمجھاؤ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے آخر منانے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل کوئی بھی بات نہ مانی، کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کرو۔ یہ ایسا نقطہ ہے جس پر کوئی اللہ کا نبی کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، اس یہ تو انسان کی عقل بھی برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایسی مثالیں بتلائی ہیں
کیا آپ اپنے غلام کو اپنے مال میں شریک کرنے کو پسند کرو گے؟ جب تم اپنے غلام کو اپنے کاروبار کے اندر شریک نہیں کرتے تو میری مخلوق کو میری خدائی کے اندر کیسے تم شریک کرتے ہو؟ یہ توحید اور وحدانیت اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے. کوئی بندہ اپنی غیرت کے اندر دوسرے کسی کو شریک نہیں کرتا، برداشت بھی نہیں کرتا. انسان ہے، ایک بندے کی بیوی غیرت ہے، اہلیہ غیرت ہے، ابھی اسی غیرت کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے یہ برداشت نہیں کرے گا. اور تو اور اپنے گھر کا بندہ بھی اگر اسی کے ساتھ اس طرح کا ناطہ رکھنے کی کوشش کرے، باپ بولے گا، شوہر بولے گا اس کو کاٹ دو، مار دو، لیکن یہ مجھے برداشت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے غیرت کے اندر مخلوق کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، جب وہ لوگ ہر طرف سے مجبور ہوئے تو پھر انہوں نے ایک بڑی سطح پر مشورہ کیا کہ ابھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے. ابو طالب کو پہلے دھمکی دی اس کو چھوڑ دو نہیں تو تجھے بھی مار دیں گے. اس نے بولا میں تو اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑوں گا، جو کچھ کرنا ہے کرو. پھر دو چچا، ایک ابو طالب دوسرا ہاشم، بنو ہاشم اور بنو مطلب اس کی اولاد ہے، اس کے خاندان والے، یہ سارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. ان ظالموں نے سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے اور ایک معاہدہ لکھا، بائیکاٹ کا معاہدہ. اس کے اندر خاص طور پر یہ باتیں کہ ان کے ساتھ کسی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی व्यापार کرنے کی اجازت نہیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں. اگر کوئی بات چیت کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو بھی مارا جائے گا. اگر کوئی ان کو کوئی چیز بیچتے ہوئے پکڑا گیا تو ان کو بھی مارا جائے گا. اس طریقے سے انہوں نے سخت قسم کا ایک معاہدہ لکھا اور وہ معاہدہ لکھ کر کے اور کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کسی نے بھی اس کو توڑا ہے تو پورے قبیلے مل کر کے اس کو تباہ کریں گے اور اس کے ساتھ لڑیں گے. آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر کے اور اسی مکے کو چھوڑنا پڑا. پورے خاندان جو کافر تھے، قریبی رشتہ دار، وہ بھی ساتھ چلے گئے، ابو طالب والے بھی ساتھ تھے. جا کر کے وادی ابی طالب کے اندر قید ہو گئے. کوئی بھی قریب آ نہیں رہا تھا، سارے ڈر رہے تھے. اللہ کی قدرت ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. اسی نے کیا کیا کہ 2 اونٹ سامان کے لاد کر کے بھر کر کے اور دور لے گیا. لوگ دیکھ رہے تھے، ان کے چاپلوس جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے کہ کوئی ان کی طرف نہ جائے، لیکن وہ اونٹوں کو ایسے شام کے ٹائم پر چھوڑ دیا. اندھیرا تھوڑا ہو رہا تھا اور وہ خود اونٹ چل کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی غیبی طور پر آ رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے جو سازشیں ہیں وہ یہ کوئی ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا. 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن مہینہ سال 2 سال 3 سال ہونے کو آئے. تقریباً 3 سال ہوئے. اس وقت تک کسی کو بھی پیغمبر کریم کے خاندان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایسے حالات آئے کہ جو کچھ کھانے پینے کا تھا سارا کا سارا ختم ہو گیا. ایسے حالات آئے کہ جو درخت تھے نا، درخت کے پتے کاٹ کاٹ کر کے کھانے لگے. جو گھاس وغیرہ پہاڑوں پر ہو رہا تھا اسی کو کاٹ کر کے کھانے لگے بھوک مٹانے کے لیے. ایسے سخت ترین حالات. لیکن اس کے باوجود شرط کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دو. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی میں چھوڑ نہیں سکتا، کٹ جائیں بھوکے مر جائیں کیا بھی ہو. اور وفادار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان حالات کے اندر ساتھ ہیں. اور بچے بھی ساتھ ہیں. بی بی فاطمہ معصوم بچی، بی بی رقیہ، ام کلثوم، زینب، علی، زید بن حارثہ، ابو طالب، یہ سارے وہاں ساتھ ہیں. آخر اس طرح سے ماحول چلتا رہا. آخر ان کے اندر ہی مشرکین میں بغاوت پھیلی. یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ بھی ہمارے مکے کے لوگ ہیں، آخر ان کا قصور کیا، اس طرح سے آپ ان کے پر ظلم کیوں کر رہے ہو. تو ان مکے کے لوگوں میں سے کچھ بندے، حارث بن ہشام اور زہیر، ابو البختری اور
मुतअम, इन्होंने आकर के वहां शोर मचाया और औरतों को तैयार किया कि तुम शोर मचाओ। इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है एक इंसान के ऊपर? आखिर वो भी तो हमारी बिरादरी के हैं। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि उनके बच्चों के रोने की आवाजें बाहर आ रही हैं, मासूम बच्चे उनके साथ हैं, कहां से गुजर करेंगे? ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे यहाँ के लोग और ऐसे भूखे प्यासे तड़प तड़प करके मर जाएं। इस तरीके से फिर इन लोगों ने, हारिस ने, जुहैर ने, अबुल बख्तरी और मुतअम ने जैसे शोर मचाया तो अबू जहल ने फिर शरारत की। अबू जहल और अबू लहब ने, उन्होंने बोला कि तुम खामोश हो जाओ, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अगर आइंदा तुमने ऐसी बातें की तो फिर तुम्हारा भी खैर नहीं है, और तुमने भी तो उसी मुआहदे पर दस्तखत किया है। उन्होंने बोला कि हम पहले राजी नहीं थे मुआहदे पर, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने कर दिया था, लेकिन हम मुकर जाते हैं इस बात से, भले हमें मार दो। इतने में अबू तालिब वहां आ गया। अल्लाह ताला की कुदरत, अबू तालिब ने जैसे आया तो उसने आकर के बोला कि मुझे मेरे भतीजे ने, अल्लाह के रसूल ने बतलाया है कि जो तुमने मुआहिदा लिखा है वो कट चुका है, कीड़े ने उसको खा लिया है। उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता। बोला मेरे भतीजे की बात झूठी नहीं हो सकती, आप देख लो। उन्होंने बोला कि अगर तेरी ये बात सच्ची होगी तो हम तेरे नबी को, तेरे भतीजे को सच्चा मान लेंगे। पर जैसे खोला तो पूरे को कीड़ा काट करके खा चुका था, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। लेकिन दुश्मन है फिर भी न माने। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब वापस आए तो शिकस्त इनकी हुई ना, झूठे ये निकले ना, जालिम ये हुए ना। मदद तो हमेशा मजलूम के साथ होती है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जैसे तशरीफ ले आए तो फिर वही अपना काम दावत का शुरू किया। अल्लाह ताला की कुदरत, अभी कुछ ही अरसे के बाद अबू तालिब फोत हो गया। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक महबूब चचा और बड़ा वफादार, खैर खा, हर वक्त में साथ देने वाला, ये फोत हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा रंज पहुंचा, तकलीफ हुई। इसी दौरान पर पता लगा कि रोम और फारस की आपस में लड़ाई हो गई है, रोम और फारस की। और फारस के अंदर मजूसी थे, आग को पूजने वाले, और रोम के अंदर ईसाई थे, आसमानी किताब इंजील के नाम लेने वाले। तो एक तरफ आसमानी मजहब पर चलने वाले लोग, एक तरफ आग के पुजारी यानी गैरुल्लाह परस्त। तो फारस ने हमला करके और रोमियों को मारा, और इतना मारा कि 90,000 ईसाई कत्ल कर दिए। तो बड़ा सदमा हुआ ईसाइयों को, रोम को शिकस्त हुई। तो मुसलमानों को बड़ा सदमा हुआ। मुसलमानों को सदमा इसलिए हुआ कि गैरुल्लाह परस्त जीत गए और अल्लाह परस्त, खुदा परस्त हार गए, बाज़ाहिर ऐसा नजर आया। और मक्के के मुशरिक बड़ा शोर मचाने लगे। बोला देखो ये जो लोग कहते हैं ना आसमानी दीन, वो सारे हार जाए, वो भी हार गए, ये भी हार जाएंगे। और जो अपने खुदा अपने सामने रखे होते हैं ना, वो जीत जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली देने के लिए कुरान पाक की सूरत नाज़िल फरमाई। उसी सूरत का नाम है सूरह रूम। अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम। रोम फिलहाल शिकस्त में आ गया, लेकिन अन करीब फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से इसको फतह मिलेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ये आयत जाकर के पढ़ी कि रोम को अभी अन करीब फिर फतह मिलेगी और फारस को शिकस्त मिलेगी, तो उबैय बिन खलफ काफिरों का बड़ा सरकश था। उसने बोला अबू बकर ऐसी घटिया किस्म की बातें क्यों करते हो, नऊज़ बिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आज तक आप बताओ जो मेरे नबी ने बात की कोई झूठी निकली है? नहीं, तो ये बात भी हर हाल में सच्ची होगी। तो उसने बोला तेरी मेरी शर्त है। क्या? अगर तेरी बात सच्ची हुई तो मैं तुझे 10 ऊंट दूंगा, और अगर मेरी बात सच्ची हुई कि रोम को फतह न मिली तो फिर तू मुझे 10 ऊंट तू मुझे देगा। अल्लाह की कुदरत ऐसा हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जाकर के पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, तो पैगंबर करीम ने फरमाया कि यह कुरान की आयत है और ये बहरहाल होकर रहेगा।
لیکن آپ اس کو بولو کہ 3 سال کی شرط نہیں 10 سال کی شرط لگاؤ، اور 10 اونٹ نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، بولا ولید بات سن، چلو ٹھیک ہے تیری میری شرط لگی، لیکن تو 3 سال کی بات کر رہا ہے، 3 نہیں 10 سال کا حساب لگاتے ہیں، اور اگر تیری بات صحیح ہوئی تو میں 100 اونٹ دوں گا، اگر میری بات صحیح ہوگی تو 100 اونٹ دے گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے پکا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، غزوہ بدر جب ہوا، یعنی ابھی تک 5-6 سال ہوئے تھے، 10 سال نہیں ہوئے، تو پھر روم اور فارس کی جنگ لگی، اور اللہ کی قدرت سے فارس ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق پھر چلے گئے اس کے پاس۔ ولید، پتہ لگا کہ ولید تو مر چکا، جہنم رسید ہو چکا، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن۔ اس کے وارثوں سے جا کر کے بات کی، بھائی تمہارے باپ کا یہ معاہدہ ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے بولا بالکل معاہدہ ہے۔ پھر 100 اونٹ ان سے لیے گئے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر غریبوں میں کھلا کر کے تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اس طرح کا یہ واقعہ بھی اسی دوران آیا جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سخت قسم کی دشمنی تھی۔ ابھی اسی دوران پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہو گئی۔ ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں، گھر والی بھی چلی گئی، ابھی کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان، مکے کے لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں مکے سے باہر دعوت دے دوں۔ ابھی یہ 10واں سال نبوی چل رہا ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا 3 سال خفیہ دعوت کے، اور 7 سال علانیہ قلم قلع دعوت کے مکے کے اندر، پھر 3 سال علانیہ دعوت مکے سے باہر، وہ پھر مکے سے باہر ابھی شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو، زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر کے اور طائف کی طرف چلے۔ طائف کی طرف جیسے چلتے گئے تو وہاں پتہ لگا کہ وہاں کے لوگوں میں سردار قسم کے جو لوگ ہیں وہ عبد علیل، مسعود اور حبیب ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کریم نے مکے کو بالکل چھوڑ دیا تھا، ابھی مجھے مکے میں نہیں آنا، جیسے مدینے کی طرف چلے گئے تو مکے کو چھوڑ کر چلے گئے نا، اسی طریقے سے طائف جب تشریف لے جا رہے تھے تو مکے کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، میں واپس یہاں نہیں آؤں گا۔ وہاں جیسے پہنچے تو ان کے ساتھ بات کی، عبد علیل، مسعود اور حبیب کے ساتھ۔ تینوں ظالموں نے بڑی بدتمیزی کا برتاؤ کیا۔ ایک نے بولا کہ تیرے رب کو اور کوئی نہیں ملا کہ تجھے نبی بنا دیا، کوئی اور سردار بندہ بنا دیتا۔ اسی طریقے سے دوسرے نے بھی ظالم نے توہین کی، تیسرے نے بھی توہین کی، نکل جا یہاں سے، میں تو میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور بڑی بے ادبی کے ساتھ ظالموں نے برتاؤ کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر کے سوچنے لگے کہ بھی کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ سوچ ہی رہے تھے تو ان ظالموں نے شہر کے علاقے کے غنڈوں کو، بدماش لڑکوں کو بلا کے اس کو نکالو یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے ظالموں نے شور مچا کہ اس کو نکالو۔ وہ گندے قسم کے لوگ آئے، آ کر کے پیغمبر کریم پر آوازیں کسنے لگے، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، خرج میں رہنا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات کریں تو کیا کریں، ان کے سردار بڑے نہیں مان رہے، یہ غنڈہ قسم کے لوگ کیا مانیں گے۔ آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس ہونے لگے تو ظالموں نے پھر مارا ماری شروع کر دی۔ کسی نے تھپڑ ماری، کسی نے مکہ مارا، کسی نے گالی بکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو ظالم سننے کے لیے تیار نہیں، جس کی طرف دیکھیں وہ ظالم بے ادبی کرے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفتار میں آہستہ آہستہ آگے چلنے لگے، یہ پیچھے سے ظالم مارنے لگے۔ مارتے مارتے ان کا پیٹ بھر نہیں رہا تھا، پھر پتھر اٹھائے، پھر پتھر جب مارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون بہنا شروع ہوا۔ 80 کلومیٹر کا فاصلہ، 85 کلومیٹر کا فاصلہ دور سے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک پیاس کا معاملہ، نہ پینے کے لیے کچھ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ان ظالموں نے مہمان کا یہ خیال کیا کہ کھلانا پلانا ہو تو چھوڑو، لیکن الٹا اتنے قسم سے بے ادبی اور بدتمیزی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر آگے چلتے چلتے بالکل بے حال ہوئے، نڈھال ہوئے، ایک بھوک پیاس، دوسرا پھر ادھر سے ظلم، لاتیں ماری جا رہی ہیں، مکے اور تھپڑ مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں مبارک کانپنے لگیں، اور جیسے ہی نیچے بیٹھنے لگے، گرنے کے قریب ہوئے، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھوڑا سا نیچے ہوئے تو ظالموں نے ٹھڈا مارا، اٹھو، ادھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حارث کے ساتھ بات کریں، حارث کیا کریں، خون بھی بہہ رہا ہے، بھوک پیاس بھی ہے۔ جیسے ہی تھوڑی زید کے ساتھ بات کی تو پھر ان ظالموں نے بولا ابھی تک یہاں کھڑے ہو، ابھی تک نکلے نہیں ہو۔ آخر کار مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب حدود کو جب چھوڑ کر کے آگے پہنچے، ان کے حدود جب ختم ہو گئیں تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے تو یہاں جبرائیل آ گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آہوزاری کے ساتھ دعا کی، اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کیا ہے تو نے؟ اے اللہ ایسے ظالم قسم کے لوگوں کے حوالے کیا ہے جو نہ مہمان کا قدر کرتے ہیں، نہ ہی کوئی انسانی شرافت کا کوئی خیال۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ان حالات میں بھی ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین لا من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضبی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوصالی۔ اے اللہ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی بے ادبی کا مجھے کوئی بھی احساس نہیں ہے، انہوں نے خون بہایا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو بس میرے لیے سب کچھ ہے۔ آخر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو راستے میں آتے ہوئے عتبہ اور شیبہ کے باغ تھا۔ عتبہ اور شیبہ کٹر قسم کے نبی پاک کے دشمن تھے، مکے کے تھے، اور مکے کے لوگوں، مکے کے اندر ہریالی اور یہ سبزہ نہیں ہے، بہت کم ہے، تو ان کے جو باغات وغیرہ ہوتے تھے وہ طائف کی طرف ہوتے تھے۔ تو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، اسی باغ کے جیسے قریب سے گزرے تو اس عتبہ شیبہ نے بولا یار محمد یہ یہاں سے جا رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے اور بڑے بھوک اور پیاس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے غلام عداس اس کو بولا کہ اس کو بیٹھاؤ باغ کے اندر۔ تو باغ کا جو باڑ لگی ہوئی تھی، دیوار تھی، اس کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام زید آ گئے۔ وہاں جیسے بیٹھے تو یہ عداس جلدی سے ایک انگور کا تھالا لے کر کے پیغمبر کریم کے سامنے رکھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ملا، ادھر سے خوف بھی ختم ہو گیا کہ ابھی یہ دشمن یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ خاص باغ کے اندر آ گئے، باہر راستے میں تو شاید دوبارہ آ جاتے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ انگور اٹھایا کھانے کے لیے تو فرمایا بسم اللہ علی برکت اللہ۔ یہ لفظ جیسے ہی پڑھا تو عداس نے بولا کہ کیا پڑھا آپ نے؟ بولا میں نے اللہ کے نام سے یہ کھانا شروع کیا۔ تو بولا یہاں کے لوگ تو ایسا نہیں پڑھتے۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہاں کا ہے عطاس؟ تو اس نے بولا میں نینوا کا ہوں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جہاں میرا بھائی یونس رہتا ہے وہاں کا؟ تو اس نے بولا تو یونس کو جانتا ہے؟ بولا ہاں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ تو اس نے اسی ٹائم پر کلمہ پڑھ کر کے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر کے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوما۔ وہ دور سے یہ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے، جلدی بولا عباس ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا ہو گیا تجھے؟ بولا جو کچھ ہو گیا، میں مذہب کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہوں، غلام تمہارا ہوں، تمہاری خدمت کروں گا، لیکن مذہب میرا وہی ہے جو اس کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو اس کام کو کرتے ہوئے جتنی تکلیف ہوئی وہ اپنی طرف تو نسبت کر ہی نہیں رہے ہیں، اللہ کی طرف سے، اگر اللہ ناراض نہیں ہے تو بس۔ تو اسی راستے میں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے فرمایا کہ آپ اگر چاہیں تو یہاں پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہوا ہے اور ان پہاڑوں کو اللہ رب العالمین ان بستی والوں کو، طائف والوں کو ملا میٹ کر دے، پہاڑوں کو ملا دے، اور اگر جیسے آپ چاہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں، اگر انہوں نے بے ادبی کی ہے، جاہل لوگ ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ بے ادبی کی، مجھے امید ہے کہ یہ اگر نہیں مانے تو پھر اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لوگ مانیں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، عذاب بنا کر کے نہیں بھیجا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ہم جس پیغمبر کریم کا نام لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس پیغمبر کریم کا اخلاق اور آداب اور زندگی اور کردار کیا ہے، اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ وہ زہریلے قسم کے دشمن، قاتل، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نام لیتے ہیں اللہ کے نبی کے تابعدار اور فرمانبردار ہونے کا۔ خیر، یہاں سے پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں؟ راستہ نہیں مل رہا۔ طائف کی طرف جاؤ تو انہوں نے برداشت نہیں کیا، مکے کو چھوڑ چکے ہیں، مکے میں واپس جائیں گے تو وہ تھوڑی برداشت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور کہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر کے زید سے مشورہ کیا، زید کیا کریں؟ زید نے بولا حضرت کہیں اور چلے جائیں، یہاں مکے والے لوگ تو چھوڑیں گے نہیں، پہلے جتنا ظلم کرتے تھے ابھی تو اس سے بھی زیادہ ظلم کریں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں شریف لوگ کون ہیں؟ تو اس نے کچھ نام گنوائے۔ اخنس بن شریک، امید ہے کہ وہ ہماری بات مان لے۔ یہاں پر سہیل بن عمر ہے، مطعم بن عدی ہے۔ تو پیغمبر کریم نے ان کی طرف پیغام بھیجا، اخنس کو بلایا، اخنس دیکھو میں بھی تمہارے علاقے کا ہوں، ابھی میں اگر مکے میں دوبارہ آ جاؤں تو مجھے امان دیتے ہو؟ اس نے بولا نہیں نہیں، ابو جہل ابو لہب والے ناراض ہو جائیں گے۔ نا امید ہوئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی طرف پیغام بھیجا، سہیل میں اگر مکے میں آ جاؤں واپس تو مجھے امان دو گے؟ بولا نہیں یار، میری برادری ناراض ہو جائے گی، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ، آپ اگر کسی ساتھی کو کوئی کام کہو اور وہ کر بھی سکتا ہو اور آپ کو بے رخی کے ساتھ بولے چھوڑو میرے ساتھ بات نہ کرو، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن یہ سارا کچھ دین کے لیے ہو رہا ہے۔ امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ کتنا بھی کٹھن قسم کا، خطرناک قسم کا ماحول آ جائے برداشت کرو۔ آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی اس کی طرف پیغام بھیجا تو اس کے دل میں رحم آیا، اس نے اب بولا کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے میں تجھے امان دیتا ہوں۔ یہ جیسے ہی پتہ لگا تو ابو جہل ابو لہب والوں نے شور مچایا کہ یہ کون ہوتا ہے مطعم، اس کو بولو روکو، ایسا نہیں کرو۔
اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے، تجھے ماریں گے۔ وہ تو ہم نے بولا بھائی میں اس کو امان دے چکا ہوں، میں ابھی اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے اور باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں واپس لے آیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے کچھ نوافل وغیرہ پڑھے، عبادت کی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حالات آتے رہے، لیکن امان جب مل گیا تو پھر دشمنوں کے اندر جرأت نہیں تھی کہ حملہ کر سکیں۔ ابھی جیسے طائف سے واپس تشریف لائے تو اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات کہیں دور سے سن رہے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا نہیں، لیکن وہ جنات نے سن کر کے اور اسی ٹائم پر مسلمان بھی ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، لیکن اس کا تذکرہ اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے کیا نہیں۔ 7 جنات تھے نصیبین کے، معنی ترکی کے شہر کے، ترکی کے علاقے کے۔ پھر 3 مہینے کے بعد وہ 7 جنات بہت سارے لشکر کو لے آئے۔ کہاں لے آئے؟ جہاں یہ مسجد جن ابھی بنی ہوئی ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں نا تو اس طرف سے صفا کی طرف سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مولد النبی ہے جہاں پیغمبر کریم کی ولادت ہوئی تھی، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مسجد جن آتی ہے، یہ معلّہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ جس طرح پاکستانی لوگ رہتے ہیں یہ مصفلہ کا علاقہ ہے، تو وہاں جیسے ہی مسجد جن ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر وہاں قبرستان ہے جنت المعلّہ۔ تو یہاں مسجد جن کے پاس وہاں ایک بہت بڑا لشکر آ گیا جنات کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود آ جاؤ چلتے ہیں۔ حاضر چل پڑے، چلتے 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 جا کر کے مسجد کے قریب جیسے پہنچے تو ایک دائرہ کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ابن مسعود تو یہاں بیٹھ جا۔ عبداللہ بیٹھ گئے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اتنے میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ جھنڈے نظر آئے جن سے میں نے محسوس کیا کہ بہت بڑا کوئی لشکر ہے، اور بعد میں پتہ لگا کہ 2000 جنات آئے تھے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی مجلس کے اندر 2000 جن مسلمان ہو گئے۔ ایک طرف سے انسانوں نے بے قدری کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے راستہ کھول دیا۔ اور جنات کو کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، چاہے تو اسے ایک تھپڑ کے اندر سب لوگوں کو مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو مقتدی بنا دیا اور صحابی بنا دیا۔ اللہ کی قدرت ایسا ہوا ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سانپ آیا، بڑا سانپ، اور بظاہر تھوڑا بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس نے آ کر کے صحابہ کرام کے سامنے، پیغمبر کریم کے سامنے آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ السلام، اور تھوڑا سا مسکرائے، بس وہ سانپ واپس چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پہچانا کون ہے، کیا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں اللہ کے رسول۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا یہ وہ نصیبین کا جن ہے جس نے میرے ہاتھ پر آ کر کے مکے میں بیعت کی تھی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 200-300 سال پہلے کی بعد کی بات ہے۔ تو اس کے پاس دیکھا کہ ایک سانپ مرا پڑا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جلدی سے کسی کو بولا کہ یار کپڑا تو لے آؤ۔ کپڑا لے آئے، اسی سانپ کو لپیٹ کر کے گڑھا کھود کر کے اس کے اندر ڈال دیا۔ تو ایک جن نے آواز دی کہ عبدالعزیز تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ یہ وہ جن تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ جنات اکثر شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہیں نا، عام طور پر جو انسانوں کے پاس آتے ہیں وہ زیادہ تر سانپ کی شکل میں آتے ہیں، ورنہ کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کسی سانپ کو مار دیا تو بہت سارے جنات پیغمبر کریم کے پاس آ گئے، آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اس بندے نے ہمارا بندہ مارا ہے۔ کیسے مارا ہے؟ اس نے بولا کہ وہ جا رہا تھا،
صحابی کو بلایا، صحابی نے بولا حضرت میں نے تو سانپ کو مارا ہے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شکایت لے کر گئے تو نے ان کے بندے کو مار دیا ہے. پھر علماء نے فرمایا کہ آج جب بھی کوئی اس طرح سے سانپ تمہارے سامنے آئے نا تو اسی کو پہلے بول دو کہ نکل جائے یہاں سے اللہ کے حکم سے. اگر جن ہوگا تو نکل جائے گا، اگر سانپ ہوگا حقیقتاً تو پھر آپ کو ڈسنے کی کوشش کرے گا، پھر بھلے تم اس کو مار دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود کو کہ یہ آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن مجھے درخواست کی کہ حضرت آپ کے لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے اوپر ظلم نہ کریں. کیا وہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہ جو ہڈیاں ہیں نا، ہڈیاں گوشت کھانے کے بعد جو ہڈیاں ہیں ان کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ گوبر وغیرہ ہے اس کو استنجا میں استعمال کرتے ہیں اور ان کو خراب کر دیتے ہیں. تو آپ ان کو منع کرو کہ ایسا نہ کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھائی ہڈیوں کو بھی استعمال نہ کرو، استنجا کے اندر گندا نہ کرو، اور گوبر کو بھی، اس وجہ سے کہ ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی خوراک پیدا کرتے ہیں، وہ پھر اسی کو کھاتے ہیں، اور گوبر کے اوپر ان کے جانوروں کی خوراک پیدا کرتے ہیں، وہ پھر اس کے جانور کھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین، لیکن جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین. ابھی حالات ایسے رہے، گھر والی بھی فوت ہو گئی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ہر طرح کا سہارا، ابو طالب بھی فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کا بھی عجیب واقعہ. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہے، اور ادھر سے یہ چچا فوت ہو رہا ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ٹائم پر اس کے پاس گیا، چچا کان میں کلمہ پڑھ لے، میں کم از کم اللہ کے سامنے یہ حجت کر لوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا. آخر اس کے دل میں بھی تھا کہ یہ نبی حق پر ہے، تبھی تو جعفر کو بولا تھا نا کہ تو ان کے ساتھ مدد کر، تبھی تو یہ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا تھا نا. لیکن ابو جہل والے ساتھ بیٹھے تھے، بولا نہیں نہیں، آخری ٹائم پر اپنی بہادری کو خراب نہ کرنا. تو آتا ہے کہ اس نے بولا کہ اخترت النار علی العار، مجھے جہنم میں جانا پڑے تو وہ قبول ہے، لیکن لوگ جو تانا دیں گے نا وہ برداشت نہیں ہے. نعوذ باللہ. ابھی اسی جملے کو اگر تھوڑا سا اپنی زندگی میں رکھیں، سامنے لے آئیں نا، تو آج مسلمان بھی یہ ظلم بہت کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان ہیں، بولا داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، بولتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ابو طالب نے کہا تھا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وَاعْفُ اللَّحَا، داڑھی کو رکھو، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے. آج کل اگر بولو کہ عورتوں کو بولو پردہ کرو تو بولو لوگ کیا کہیں گے، ملی ہو گئی ہے، ملاؤں کے گھرانے کی ہو گئی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے. اس کی وجہ سے پیغمبر کریم کے فرمان کو چھوڑ رہے ہیں. نعوذ باللہ. خیر اس کے بعد پھر گھر کا ماحول بھی عجیب، گھر سے باہر کا ماحول بھی عجیب. تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ شادی کر لیں، بچے چھوٹے ہیں. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کے ساتھ کروں. تو اس نے بولا کہ دو عورتیں میرے سامنے ہیں، ایک کنواری اور ایک بیوہ. بیوہ نہیں مطلقہ، بیوہ. سکران نامی ایک شخص تھا، صحابی تھا، اس کی گھر والی تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہجرت کر کے بھی حبشہ کی طرف گئے تھے، پھر وہ سکران فوت ہو گیا، پھر یہ بیوہ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے عرض کیا، بی بی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضرت سودا اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں تو بھی ٹھیک، اور اگر آپ چاہیں تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے ساتھ نکاح کر لیں، وہ بھی ٹھیک. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. اسی نے خولہ نے جا کر کے دونوں کے ساتھ بات کی اور دونوں جگہ پر کام ہو گیا. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی وقت میں نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی.
बीबी सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा छोटी थी, इस वजह से निकाह तो हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई। रुखसती फिर हिजरत के बाद मक्का मुकर्रमा में हुई थी। इसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दुखों को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एजाज बख्शा मेराज का। सुभान अल्लाह। इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर मुश्किल के बाद जरूर आसानी होती है। अरबी में शेर है, इज़ा इश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरह फउस्रुम बैन युसरैन इज़ा फक्करतहु फफरह। इज़ा इश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरह, अगर तुझे तकलीफें ज्यादा होने लगे ना तो अलम नशरह लका सदर की सूरत पढ़ा कर, उसके अंदर यह है कि इन्न मअल उसरि युसरा, कि तकलीफ के मुकाबले में डबल आपको आसानियां मिलेंगी। जब इसके अंदर तो गौर करेगा ना खुद ब खुद खुश हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने सदमे दिए गए, इतनी तकलीफें दी गई, फिर इनाम यह मिला के आ जाओ दीदार कर लो। जन्नत में जाने के बाद जन्नत की नेमतों में इतना मजा नहीं, जन्नत में हूरों का और शौहरों का आपस में मिलना इतना मजा नहीं, जन्नत के मौसम में इतना मजा नहीं, जन्नत के खाने पीनों में, नहरों में, लिबास में, बंगले और महल में इतना मजा नहीं जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार में मजा है। और वो दीदार अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ही करा दिया। सुभान अल्लाह। अगर आप में से किसी को भी, हम सबको अल्लाह ताला नसीब फरमाए, अगर किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हो जाए कितनी खुशी होती है। अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दीदार करवाया, लेकिन वहां बुला करके 1 to 1 मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मे हानी के घर में था, जिब्राइल आया, आकर के मुझे जगाया और काबतुल्लाह में ले आया। जगाने का अंदाज भी अजीब था, आने का अंदाज भी अजीब था। आया भी छत फाड़ करके, इशारा था इस बात की तरफ कि मेरा जैसे आना आज अजीब अंदाज का है तो आज तेरा सफर भी अजीब अंदाज का होगा। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सोए हुए हैं, अभी जगाना भी बेअदबी, न जगाना भी बेअदबी। जगाओ तो नींद खराब हो रही है, न जगाओ तो अल्लाह के हुक्म में ताखीर हो रही है। तो आकर के अपने रुखसार मुबारक की ठंडक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लगाई, पैगंबर करीम की आंखें खुली। जिब्राइल खैर है, चलें तैयारी करें। किस चीज की तैयारी करें? वसल विसाल की तैयारी करें, अल्लाह के साथ प्यार और मुलाकात की तैयारी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में तशरीफ ले आए। आधी रात को वुजू फरमाया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फरमाया कि आ जाओ बुराक पर सवार हो जाएं। बुराक पर जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए तो बुराक कांपने लगा, हिलने लगा। जिब्राइल ने फरमाया, बुराक क्या तुझे पता नहीं है कौन शख्सियत आज तुझ पर सवार होने वाली है? आज तक न किसी बुराक पर कोई इस तरह का सवार मिला है, न ही इस तरह का किसी को कोई मिल सकता है। तो बुराक दहशत में था, ये नहीं कि कोई बेअदबी कर रहा है, वो दहशत में था कि इतनी बड़ी शान वाले, अजमत वाले शख्स को मैं कैसे सवार कर सकता हूं। आखिर सवारी हुई। बुराक बर्क से है, यानी बिजली की चमक की तरह। वो आसमानों में ये बारिश की ये जो चमक होती है उसका असर कैसे फौरी तौर पर जमीन पर आता है, यानी तेजी। तो उस बुराक के अंदर ऐसी तेजी थी कि जहां तक नजर जा सकती है वहां तक एक छलांग थी। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, थोड़ा सा आगे चले। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, हजरत रुके। पैगंबर करीम ने फरमाया, मैंने देखा कि पूरा वो हरियाला इलाका था और खजूर वगैरह के बागात थे। वहां मैं उतरा, 2 रकात नमाज पढ़ी, पूछा क्या है, कौन सी जगह है? जिब्राइल ने फरमाया कि यसरब है और यहाँ अन करीब तुझे सफर करके आना है, हिजरत करके आना है, ये मदीना है। आगे चले, एक जगह पर फरमाया कि यहाँ उतरे, नमाज पढ़े। ये कौन सी जगह है?
یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب رہتے تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی بی بی صفورہ کے ساتھ۔ پھر وہاں سے آگے چلے، حضرت یہاں اترے، نماز پڑھیں، کہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا کہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر آگے چلے، فرمایا یہاں اترے، نماز پڑھیں، کہاں پہنچے؟ یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ پھر آگے چلے تو بیت المقدس کے پاس پہنچے، بیت المقدس یا مقدس دونوں لفظ چلتے ہیں، تو وہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں پہنچا تو وہاں سارے انبیاء کرام تشریف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، حضرت نوح سے، حضرت ابراہیم سے، جس حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعائیں کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ نبی عطا فرمانا۔ جب کعبۃ اللہ بنایا تھا نا، حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ مکمل ہوا تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا چاہیے مزدوری؟ فرمایا کہ مزدوری ہمیں یہ چاہیے کہ آخری جو نبی ہوگا نا، جو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نبی ہم دونوں کے نسل میں سے بنانا۔ ان کی تمنا تھی کہ یہ بیٹا ہماری نسل میں سے ہو، وہ بھی ابھی سامنے ملاقات کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان سے تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان سے تشریف لے آئے۔ ہزاروں سال پہلے کے انبیاء کرام سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا ایک جگہ پر، آ جاؤ تمہارا امام آ رہا ہے، اس کا دیدار کر لو۔ سبحان اللہ۔ سارے انبیاء اکٹھے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، باقاعدہ تعارف ہوا۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت امامت آپ نے کرنی ہے۔ اس میں عجیب بات آج کل علماء نے لکھتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم کی موجودگی میں، حضرت آدم اور اسماعیل اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو حضرت ابراہیم کو بھی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل کے جو بدعتی لوگ بولتے ہیں کہ مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں آ گئے تو ظالموں تمہیں کیا حق پہنچتا ہے، تم امامت کرتے ہو؟ تھوڑا سا آدمی سوچے تو صحیح، کتنا بڑا ظلم ہے یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، پھر آگے چلے تو پھر کچھ اور مناظر پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دور سے سنا کہ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، مار پیٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے جیسے اس طرف دیکھا تو ایک بندے کو پکڑ کر کے فرشتے پتھر کے ساتھ اس کا سر کچل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ بے نمازی ہے۔ کون ہے؟ بے نمازی ہے۔ آپ کے بچے کو کوئی گھونسا مارے، تھپڑ مارے، تم لڑنے کے لیے نکلتے ہو، کیوں کیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بے نمازی کا سر کچلا جا رہا تھا۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ حال ہے وہ بھلے بچے کو آزاد چھوڑ دیں، اگر نہیں چاہتے تو ان کو زبردستی بھی آپ نماز پڑھواؤ۔ ابھی کچھ دن پہلے حدیث مبارک آئی تھی نا عصر کے ٹائم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو زنجیروں میں جکڑ کر کے جنت میں لے جائے جاتے ہیں، وہ یہی ہے۔ بچے نہیں چاہتے نماز پڑھنے کو، ان کا کان پکڑ کر کے نماز پڑھاؤ، آپ کا ان پر احسان ہوگا، آپ کا ان پر احسان ہوگا۔ اگر قرآن نہیں پڑھتا تھپڑ مار کر کے قرآن پڑھاؤ، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو تو پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ آپ کی یہ پٹائی اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے تو آپ کا احسان ہوا نا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا کہ ایک بندے کو یہاں سے جبڑے کے دائیں طرف سے کیل ڈال رہے ہیں، یوں پھاڑتے ہوئے آخر تک چیر لیتے ہیں، وہ چیخ رہا ہے آہو زاری، لیکن کوئی سننے والا نہیں، پھر دوسری طرف سے جبڑے کو پھاڑتے ہیں،
وہ چیختا چلاتا ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ جبرائیل یہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کی باتیں کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ یہ بیماری بھی آج کل بہت زیادہ ہے نا، اوروں کے لیے تو بڑے تم مولوی مفتی بن جاتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اسی طرح سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تھوڑا سا اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک بندہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور ادھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پتھروں سے اس کو مارا جا رہا ہے، نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حرام کھانے والا ہے، حرام کھانے والے ہیں۔ ابھی اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی پانی کے اندر ڈوبنے لگے اور کوئی اس کو بولے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا لیکن اتنے 1000 روپے مجھے دینے ہیں، وہ بولے گا پوری ملکیت پوری جائیداد تجھے دیتا ہوں، یہاں سے مجھے میری جان چھڑا۔ اگر جہنم کی آگ میں جل رہا ہو اور اسی سے بچاؤ صرف یہ ہے کہ جو کھانے پینے کے اندر تھوڑا سا احتیاط کیا کرو، حرام چیز منہ میں نہیں جانی چاہیے، تو کتنا آسان کام ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ پہلے سے بتا دیا کہ حرام کا انجام یہ ہوگا۔ یہ جو لوگ پگڑی کی بلڈنگ بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، یہ حرام ہے نا۔ جو حرام سود لیتے ہیں حرام ہے نا۔ کسی جائز کام کے لیے پیسے لیتے ہیں، رشوت حرام ہے نا۔ جو ایک چیز دو نمبر چیز 1 نمبر کر کے بیچتے ہیں حرام ہے نا۔ ملاوٹ کر کے سامان بیچتے ہیں حرام ہے نا۔ جھوٹ بول کر کے پیسے کماتے ہیں حرام ہے نا۔ 5 کلو کو 6 کلو کر کے دیتے ہیں حرام ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں حرام کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے مناظر سامنے آئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے کچھ برتن پیش کیے گئے، دودھ کا برتن، شراب کا برتن، پانی کا برتن، پانی میں سے میں نے پی لیا، دودھ میں نے پی لیا، شراب کو نہیں پیا۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اے نبی اللہ کے رسول، آپ نے اچھا کیا کہ شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اگر آپ شراب پیتے تو تیری امت ساری کی ساری شرابی بن جاتی۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کریم کے امتیوں کا کام نہیں ہے شراب اور نشے کے پیچھے لگنا۔ آپ کے گھر کا کوئی بندہ، بھائی بہن بھتیجا کوئی بھی اگر نشے میں کسی طرح کے بھی نشے میں پڑا ہوا ہے، مار پیٹ کر کے، باندھ کر کے، زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو رکھو تاکہ اس کے نشے سے بچ جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے سے بتا دیا اس برائی کا انجام یہ ہوگا۔ آگے پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو ایک بہت ہی حسین جمیل خوبصورت عورت خوبصورت زیوروں کے ساتھ سامنے آئی اور اس نے پیغمبر کریم کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے فرمایا نہیں دیکھو نہیں دیکھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ دنیا تھی، جو اس کی طرف دیکھتا ہے اس کے اندر پڑ جاتا ہے، آپ نے اس کو نہ دیکھا، اچھا کیا۔ ابھی تیرے جو سچے امتی ہوں گے وہ دنیا کے پیچھے مست نہیں ہوں گے۔ دنیا کے پیچھے مست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اتنا دنیا کے پیچھے لگ گئے کہ نماز وغیرہ کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا جب سیر کر لیا، زمین کا سفر کر لیا، پھر رف آئی آسمان کی طرف سے، اسی پر سوار ہو کر کے آسمانوں پر چلے گئے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ پہلے آسمان پر جیسے نظر کی تو سامنے ایک بوڑھا شخص، بڑا روبدار چہرے والا شخص بیٹھا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر آگے تشریف لے گئے دوسرے آسمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
اصل اس کے اندر بھی بڑا عجیب قصہ ہے، علماء نے لکھا ہے ہر ایک کی حکمت۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی گئی تاکہ وہ سب جد الآدم ہے، انسان سارے انسانوں کا ابا ہے، جد بنی آدم۔ اسی طریقے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرانے کے اندر یہ راز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھو کتنا حسین بنایا ہے، لیکن تیرے سامنے اس کا حسن کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسن کی علماء نے دو قسمیں لکھی ہیں، ایک ملیح ہوتا ہے، ایک صبیح ہوتا ہے۔ صبیح ایسا چمکدار ہوتا ہے کہ دیکھو تو دل خوش ہو جائے، لیکن ملیح اتنا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ دیکھو اتنا زیادہ مزہ آئے، جتنا زیادہ دیکھتے رہو اتنا ہی زیادہ مزہ آتا جائے گا۔ ملیح جیسے میٹھا کسٹرڈ وغیرہ کھاؤ نا، یہ میٹھی چیز ہے، کھائی مزہ تو بہت آئے گا، لیکن زیادہ کھاؤ گے تو دل بھر جائے گا۔ لیکن ملیح جو چٹپٹی چیز ہوتی ہے نا، وہ کھاتے رہو تو کبھی پیٹ بھرے گا نہیں، کبھی بھی دل اکتائے گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو تھا ملیح تھا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرانے کے اندر راز یہ تھا کہ ادریس درس کے مادے سے ہے، پڑھنا پڑھانا آپ کا کام بھی وہی ہوگا جو اسی طرح سے وہ کر کے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے اندر راز یہ تھا کہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں منواتے تھے، اللہ یہ کر، یا اللہ ایسا کر، یا اللہ یہ مہربانی کر۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا اثر ہے، اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ ملاقات ہو گئی، پھر آگے چلے گئے 7ویں آسمان پر۔ 7واں آسمان جنت کا فرش ہے، اور عرش یہ جنت کی چھت ہے، اسی کے اندر سدرۃ المنتہا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرہ درخت کو دیکھا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، ایسی خوبصورت بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی جو کبھی بھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آواز کتنی مزیدار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی سدرۃ المنتہا کے اندر جو درخت کے پتے تھے نا، وہ پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، بڑے بڑے، اور بیر جو تھے اس کے اندر نا پھل، وہ بڑے بڑے مٹکوں جیسے تھے، اور اسی کے اندر سے خوبصورت قسم کے ان کے ہر پتے کے اندر کلر الگ الگ قسم کے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے جنکشن، آخری اسٹاپ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میں آگے نہیں جا سکتا، آگے آپ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے تشریف لے گئے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ لوح محفوظ کو میں نے دیکھا، باہر سے ہی آوازیں آ رہی تھی قلم کے لکھنے کی۔ میں نے وہاں سے پوچھا کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ لوح محفوظ ہے جہاں لوگوں کی تقدیریں ہوتی ہیں، مقدر ہوتا ہے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کمان سے زیادہ قریب آ گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ کو جو وحی کرنا تھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اور وہاں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ بہت ساری روایتیں آتی ہیں کتنے وقت کے اندر یہ ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 27 سال لگے تھے اسی ایک رات کے اندر، لیکن اس روایت کو بخاری شریف وغیرہ یعنی مضبوط کتابوں کے اندر نہیں لکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وفات کا ٹائم ہوا 63 سال میں، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل مجھے تو بتایا گیا تھا میری عمر 90 سال ہوگی، تو اس نے بولا کہ حضرت 27 سال تو آپ معراج والی رات میں گزار کر آئے تھے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور اصل میں پورے نظام کو اللہ رب العالمین نے جام کر دیا تھا۔ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، جو چاہے کر سکتے۔ ایک لمحے کے اندر یہ سارا کام کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کئی کافی عرصہ بھلے 27 سال لگنے ہوں، اسی کو ٹائم کو وہی روک دیا، جو سویا ہے سویا رہے، جو رات ہے رات ہی رہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہدیہ کیا لائے ہو؟ محبت جن کی آپس میں ہوتی ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی کیا لائے ہو، کیا لے جا، میں تجھے کیا دوں، تو نے مجھے کیا دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تہادو تحابو، جس کے ساتھ محبت کرنی ہو تو ہدیہ دو، گفٹ دو، تحفہ دو، خود بخود محبت ہو جائے گی۔ یہ لازمی چیز ہے۔ ویسے کسی محلے کا کوئی بندہ ہو، آپ کی اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، قرب نہیں ہے، کبھی اس کو بولے یار آجاؤ چائے ساتھ پیتے ہیں، بس کل سے وہ آپ کا دوست ہو جائے گا۔ تہادو تحابو،
تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے نبی محمد کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ جسمانی عبادت تیرے لیے، زبانی عبادت تیرے لیے، اور میری مالی عبادت ساری تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے، میں بولوں گا تیری رضا کے لیے، کام کروں گا تیری رضا کے لیے، جینا تیرے لیے، مرنا تیرے لیے، خوشی تیرے لیے، غمی تیرے لیے، دوستی تیرے لیے، دشمنی تیرے لیے، شادی تیرے لیے، غم ہر حال میں تیرے لیے، میں سب کچھ تجھ پر قربان۔ اس جملے نے اللہ کو اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تو میرے لیے 3 چیزیں لایا ہے نا، میں بھی تجھے 3 انعام دیتا ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام، رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمتیں بھی تجھ پر، برکتیں بھی تجھ پر۔ جبرائیل نے بولا حضرت ہم نے کیا قصور کیا، آواز دی نیچے سے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد کیا وہاں بھی، یہاں اگر آپ کو کوئی بڑا بلا ہے تو سب کو بھلا دیتے ہو نا، بس میرا کام ہو جائے اوروں کو گڑھے میں ڈالو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر کریم نے فرمایا حضرت کا صرف میں نہیں، یا اللہ میرے امتی بھی تو ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف میں نہیں سارے مسلمان اور سارے نیک بندے، ان پر تیرا سلام، تیری رحمتیں، تیری برکتیں۔ اسی خفیہ میٹنگ کے اندر، خصوصی اجلاس کے اندر، اکیلے تنہائی کی ملاقات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان قبا والوں کو نہیں بھلایا، امت کے لوگوں کو نہیں بھلایا، ان سندھی پٹھان پنجابیوں کو بلوچوں کو نہیں بھلایا۔ لوگوں آپ کے اوپر بھی حق ہے کہ اللہ کے نبی کو نہ بھلاؤ، اللہ کے نبی کو نہ بھلاؤ بھائی۔ اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیغمبر کریم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ کل سے ابھی تک ساتھیوں نے 1000 مرتبہ درود مکمل کیا، یا ہاتھ اٹھانے کا پوچھو؟ نہیں خیر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر کسی سے سستی ہو گئی ہے تو وہ پھر کفارہ کر لیں، آگے پھر اس کو پورا کر لیں۔ ابھی بھلا درود شریف پڑھیں جب تک میں پانی پی لوں۔ الحمدللہ الذی سقانی عذبا فرات من نعمتہ ولم یجعل ملحا وجاجا من ذنوبنا۔ پانی پینے کی دعا یہی ہے، شارٹ کٹ دعا ہے الحمدللہ، تفصیلی دعا یہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی، یاد تو ویسے بھی نہیں کرو گے، دوبارہ کیوں بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا، اور اس کے بعد پھر امت کے لیے خصوصی طور پر ایک اور پیکیج عطا کیا۔ ایک تو نمازیں 50، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، آخر تک۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام عطا کیا اس امت کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کو معافی ہے، سبحان اللہ، جو شرک نہیں کرے گا اس کو معافی ہے، کتنا بھی گندا ہے، کتنا بھی گندا ہے، آخر جنتی ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار لیس بین و بین الا مؤخرۃ الرحل فقال لی یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ، پیغمبر کریم نے فرمایا کہ معاذ پتا ہے کہ لوگوں کا اللہ پر حق کیا ہے، اللہ کا لوگوں پر حق کیا ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم، حضرت اللہ کو پتا ہے، اللہ کے رسول کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، سبحان اللہ۔ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو مشرک نہیں ہے اس کو عذاب نہ ملے۔ اس وجہ سے اللہ کے واسطے شرک سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاؤ۔
बहुत ज्यादा बचाओ। भले काटा जाए, मारा जाए, जलाया जाए, जल जाना बर्दाश्त कर लेना, लेकिन शिरक न करना। शिरक क्या है? किसी कब्र के सामने सजदा करना, यह शिरक है। किसी बुत के सामने सजदा करना, यह शिरक है। हाजत रवा अल्लाह के सिवा किसी और को समझना, यह शिरक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनामात लेकर के 50 नमाजें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे, तो वापसी में आते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ए मेरे बेटे, ए मेरा प्यारा बेटा आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। मुलाकात हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई। मिला क्या? 50 नमाजें। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही तारीफ की। फिर वो नीचे और आए छठे आसमान पर। मूसा अलैहिस्सलाम, ओए मेरे भाई, हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरे बेटे, हजरत मूसा ने फरमाया मेरे भाई। क्या मिला? नमाजें। कितनी? 50। 50 बहुत है, कम कराओ। अल्लाह कम कराओ, कलीमुल्लाह है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अजीब वाकयात आते हैं। एक मर्तबा कहीं से नहर से जा रहे थे, लोग नहा रहे थे, बाहर एक नाबीना बैठा हुआ था, लोग हंस रहे हैं, ये भी हंस रहा है। लोग अगर कोई बातें कर रहे हैं तो ये उनकी बातें सुन रहा है, बस है अंधा नाबीना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिल में आया, वो सारे खुशियां मना रहे हैं, काश इसको भी आंखें होती, ये भी उनके साथ नहाता। अल्लाह इसको भी आंखें देना। खैर ये दुआ करके चले गया। अल्लाह ताला की कुदरत, उसको आंखें मिल गई। और बाद कुछ अरसे के बाद जब वहां से वापस आए तो नहर तो चल रही है, लेकिन नहाने वाला एक भी नहीं है। अरे भाई ये कहाँ चले गए लोग? क्या है, नहाने वाला कोई नहीं है? बोला यार यहाँ एक बंदा होता था, अंधा था, वो अच्छा था, उसकी आंखें ठीक हो गई, नाबीना था, बीना जैसे हो गया, तो उसी ने आकर के यहाँ नहाना शुरू किया, कांटे आकर के वहां लगा दिए नहर के अंदर, जो भी नहाता उसका पूरा जिस्म खराश आ जाती और खून बहता। इस वजह से अभी कोई वहां जाता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मेरी मर्जी है, मैं जो चाह रहा हूं वही कर रहा हूं। एक मर्तबा पूछा अल्लाह तू नींद करता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाई दो कोई शीशे की चीजें, स्पेशल कीमती चीजें उठा करके पहाड़ पर खड़ा हो जा। खड़ा हो गया, कुछ देर के बाद नींद का झटका, एक शीशा गया, फिर दूसरा झटका आया, दूसरा शीशा गया। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कहाँ कर दिया? बोला अल्लाह नींद आ रही थी, टूट गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब नींद करने वाला किसी चीज को संभाल नहीं सकता तो रब्बुल आलमीन को नींद की जरूरत नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को न नींद आती है न कोई ऊँघ आती है। खैर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम कराओ, रियायत कराओ, मैं बनी इसराइल में रहा हूँ, जालिम है लोग, नहीं मानते, 50 नमाज़ें कहाँ पढ़ेंगे। खैर रियायत करवाई, 5 की रियायत मिली, फिर रियायत के लिए गए 5 और फिर 5, फिर 5। अच्छा ऐसा क्यों किया? भला अल्लाह की मर्जी थी, एक मर्तबा बोल देते चलो 45 हैं, 45 माफ है, 5 पढ़ लेना। लेकिन अल्लाह की भी चाहत थी कि मैं अपने प्यारे बंदे से बार बार मुलाकात करूं, तो पैगंबर करीम की भी चाहत थी कि बार बार ज़ियारत हो। ऐसा अजीब वाक़या एक उलमा ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जो अक्सर उसकी किताबों के मैं हवाले देता हूँ, इनकी आलम अरवाह में मुलाकात हो गई, इमाम गज़ाली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। बाकायदा हदीस की किताब में ये वाक़या है। तो हजरत इमाम गज़ाली से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि नाम क्या है? बोला मोहम्मद बिन फलां बिन फलां, इसका नाम मोहम्मद था, मोहम्मद बिन फलां गज़ाली। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू काम का नहीं है। बोला हजरत क्यों? फरमाया कि मैंने तुझसे पूछा था तेरा नाम क्या है, तूने बाप का नाम, दादा का नाम और गज़ाली, इतना लंबा चौड़ा काम को खींचा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, हजरत इमाम गज़ाली ने फरमाया अल्लाह के रसूल, आप सभी तो अल्लाह ताला ने पूछा था ना, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा ये हाथ में क्या है? कुरान पाक में ये हाथ में क्या है?
قال هي عصاي اتوکا علیها واحش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے اور اسی سے بکریاں چراتا ہوں اور ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور بہت سارے اس سے کام لیتا ہوں. تو اللہ نے تجھ سے یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے، بتا دیتا بس لاٹھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے سامنے تھا، میں تو نور لے رہا تھا، خوشی لے رہا تھا، اللہ سے مزہ لے رہا تھا. فرمایا تیرے سامنے اگر اللہ تھا تو میرے سامنے بھی تو کلیم اللہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بار بار جو بلا رہے تھے نا 5 رعایت کرنے کے لیے، تو اس میں بھی دیدار تھا، مزہ لینا تھا. جیسے کسی کے ساتھ پیار محبت ہوتی ہے نا، اس سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، اٹھا تو پھر بہانہ ڈھونڈتا ہے کس طرح سے دوبارہ چلا جاؤ، دوبارہ ملاقات کا موقع مل جائے. اللہ تعالیٰ نے 45 نمازیں معاف کرائیں. حالانکہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی. تو تبدیل نہیں ہوتی کا مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھو گے 5 لیکن ثواب وہی 10 کے حساب سے 50 کا ملے گا. 5 کو 10 ہر 5 نمازوں پر 10 نمازوں کا ثواب وہی 50 کا ثواب ملے گا. یہاں ایک عجیب بات، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب وزیر اعلیٰ تھے اور یہ غلط حکمرانوں کے سامنے میدان میں آتے تھے، ایک مرتبہ اس زمانے کے کسی حاکم نے بولا، بادشاہ نے، پاکستانی وزیر اعظم نے، یار کاش ایسا ہوتا نا، اگر اللہ تعالیٰ وہی 50 نمازیں مقرر کرتا تو اچھا تھا. تم تو کم از کم نماز میں لگے رہتے، ہم حکومتوں میں لگے رہتے، بس روز روز بولتے ہو یہ بل غلط ہے، یہ بل غلط ہے، یہ غلط ہے. تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت عطا کی تھی. مولانا فضل الرحمان کا ابو، بڑا اللہ نے اس کو کمال عطا کیا تھا. خیر بات پھر لمبی ہو جائے گی، بہت سارے اور بھی واقعات آ رہے ہیں سامنے، لیکن ان کو چھوڑو، اس کا صرف جواب دوں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اتنی ایمانی نورانی غیرت اور قوت ہے کہ تیرے جیسے ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر 50 نمازیں پڑھتے تو کتنا پاور ہوتا ہمارے اندر. ایک مرتبہ کسی نے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ٹیبل بیچ میں تھی، بیٹھے ہوئے، بولا یار مولوی لوگ تم سے تو ہم پھنس گئے ہیں. اور کوئی بے ادبی والا لفظ بولا کہ بے وقوفوں کے اندر اور تمہارے اندر کوئی فرق ہے، کوئی فرق ہے. تو حضرت نے ٹیبل کو جلدی سے یوں بالش سے گنا، 3 بالش. بولا ہاں 3 بالش کا فرق ہے. بے وقوف سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا، 50 نمازوں کی جگہ پر 5. ابھی بھی امتی اگر 5 نمازیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 50 کا ثواب عطا کریں گے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور یہی اعلان کیا. دل تو نہیں مان رہا تھا اعلان کرنے کا، لوگ کیا کہیں گے، ویسے ہی دشمن ہیں، اچھی باتوں سے بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کریں. اب ان کے سامنے میں کیسی بات کروں جبکہ ابو جہل جیسا دشمن سامنے ہے، ابو لہب جیسا شرارتی سامنے ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کو ظاہر کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. وہ شور مچانے لگے، ارے یہ دیکھو ہماری بات صحیح ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، کسی جنات کا اثر ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہی پیغام پہنچایا. ابو جہل والے دوڑتے گئے ابو بکر کے پاس. ابو بکر دیکھ تیرا ساتھی ابھی کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. اسی وقت سے نام پڑ گیا کہ اس کا نام ہے صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر خیر اس کے حکمتوں کو چھوڑتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج انعام کے طور پر ملا. ابھی آسمانی تحفہ اللہ کی طرف سے خصوصی گفٹ، خصوصی انعام، نماز. مہربانی کرنا، اللہ کے تحفے کی بے قدری نہ کرنا. آپ کو اگر کوئی قلم دے دے تحفے کے اندر، کوئی موبائل دے دے، کوئی ٹوپی دے دے، کوئی رومال دے دے، اس کی قدر کرتے ہو نا. جب رب العالمین نے یہ تحفہ دیا ہے تو اس کی قدر کرو، مہربانی کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان کی طرف سے شور اور زیادہ مچ گیا. حج کی موسم ہوئی
تو ہر طرف سے لوگ آنے لگے. مکے کے اندر اسلامی حج مقرر تھا نہیں, لوگوں کا اپنے بنا بنایا ہوتا تھا. تو اسی میں مدینے کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی. 6 بندے تھے اور الحمدللہ وہ بات سن کر کے مسلمان ہو گئے. جیسے مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی, اور اسی بیعت کا نام ہے بیعت عقبہ. پہلی مرتبہ ایسے بیعت لی, پھر اگلے سال کے اندر 7 بندے اپنے ساتھ اور لے آئے, پھر ان کے ساتھ بھی بیعت لی, اسی کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ. دوسری مرتبہ بھی بیعت ہو گئی. اور جیسے ہی وہ واپس چلے گئے تو پھر انہوں نے جا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہمارے ہاں ماحول اچھا ہے, آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی استاد دے دیں, وہ ہمیں پڑھانا شروع کرے وہاں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو, جس کو باپ نے گھر سے نکال دیا تھا, جس کے ابو نے اس سے کپڑے چھین لیے تھے, اس کو بولا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ. اس کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وہاں چلے گئے تو وہاں ایک بزرگ تھا صحابی, حضرت برا ابن معرور, برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے اپنے گھر میں مدرسہ بنا دیا, اور جو بھی لوگ آتے تھے آ کر کے اس کے بعد سبق لیتے تھے. جیسے ہی سبق وغیرہ لینا شروع کیا تو وہاں مدینے کے اندر بڑے سردار تھے, ایک کا نام تھا سعد, دوسرے کا نام تھا اسید. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے یہ تو کام خراب ہو رہا ہے, جو بھی اسی پتہ نہیں برا نے کس بندے کو, باہر کے بندے کو یہاں رکھا ہے اور وہ لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے, اس کو روکو. سعد نے اسید کو بولا کہ جاؤ جا کر کے اس کو روکو, میری طرف سے بھی بول دو, میں تیز آدمی ہوں, وہاں گیا میری بات بگڑ گئی تو پھر لڑائی ہو جائے گی, پہلے تو جا کر کے اسید اس کو سمجھا کہ مصعب کو گھر سے نکال دے. تو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اسید, یار تو کام خراب کر رہا ہے, یہ باہر کے لوگوں کو یہاں رکھا ہوا ہے. جیسے آج کل کے ہمارے حکمران ہیں نا, کسی علاقے میں حملہ کرنا ہوتا ہے, بمباری کرنی ہوتی, پھر بولتے ہیں یہ افغانیوں کو یہاں ٹھہرائے ہوئے ہیں, تو ان کو پکڑو نا, جا کر لگاؤ ان کو ہتھ کڑی اور ڈنڈا بیڑی. بمباری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہزاروں مسجدیں شہید کر دیں ہمارے مسلمانوں نے, اس سے بڑا ظلم کچھ کوئی اور ہوگا. خیر انہوں نے بھی یہی شور مچایا تھا, اس کو پکڑو, نکالو یہاں سے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تو بھی تو عقل والا ہے, چلو میں آپ سے کی ملاقات کراتا ہوں, اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے میں نکال دیتا ہوں بس. تو وہ آیا, آ کر کے پیغمبر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسید نے ملاقات کی, پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت مصعب نے اسلام کی وہی خوبیاں بتلا دیں, ظلم نہ کرو, نا انصافی نہ کرو, کسی کا حرام نہ کھاؤ, کسی کا حق نہ دباؤ, اور اللہ کی عبادت کرو, اس طرح سے کچھ نقشہ جو اسلام کا کھینچا. تو اس نے بولا یار یہ تو باتیں ساری اچھی ہیں, بولا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. سبحان اللہ, اسلام پھیلنے لگا. پھر یہ جیسے ہی واپس گیا تو سعد سے ملاقات ہوئی. سعد نے چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کام خراب ہے شاید ہمارا مذہب بدلنا ہے ابھی. آ کر کے پوچھا کہ سید بتا تو صحیح کیا ہے؟ بولا یار اس کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں, یار تو بھی بندہ صحیح نہیں ہے, میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو بھی اچھا بندہ نہ نکلا. تو اسی نے پھر ویسے ہی بات کو گھما کر کے اور اس کو سمجھانے کے لیے بولا یار میں نے سنا ہے کسی برا کو لوگ مارنا چاہتے ہیں. اچھا کس بات پر؟ یار وہ پرانی کوئی لڑائی شڑائی ہوگی نا اس وجہ سے. نہیں یار یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے, کیوں کوئی اس کو مارے گا؟ بولا آپ جا کر کے حال پوچھو تو صحیح برا سے کیا مسئلہ ہے. ابھی یہ چاہ رہا تھا اسید کہ میں بھی اس کو اسلام کے لیے نہ بھیجوں اور مسلمان بھی ہو جائے, بڑا طاقتور روب دار آدمی ہے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں برا سے ملاقات کرتا ہوں. ابھی سعد آ گیا برا کے بعد, برا کیا حال ہمارے, خیر تو ہے؟ وہ ہمارے پرانے دشمنوں نے کوئی دھمکی دی ہے کیا؟ بولا چھوڑو یار ان باتوں کو, چلو اندر بیٹھتے ہیں. اندر جیسے لے گئے تو استاد بیٹھا ہوا تھا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ یہ مصعب ہے. بات چیت ہوئی, علیک سلیک ہوئی, پھر انہوں نے حال حال پوچھا, وہ بھی اسی ٹائم پر الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ جیسے ہی مدینے سے مکہ مکرمہ سے باہر دعوت شروع ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. ابھی پھر اگلا سال آیا
تو بہت بڑی مقدار میں تقریباً 70-72 کے لگ بھگ لوگ مدینے کے آئے اور ادھر ادھر حج کے مکے کے اندر آئے، حج کے معاملات پورے کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے سوچا کہ نبی پاک سے ملاقات کریں، لیکن ماحول ملاقات جیسا نہیں تھا۔ 74 بندے ہیں، ابھی اتنے بندے تنہائی کے اندر ملاقات کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائم دیا کہ آدھی رات کے ٹائم پر ملاقات کریں گے۔ ملاقات ہوئی، اس کے اندر انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حال احوال اسلام کا ان کو دعوت دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے بولا کہ بات سوچ سمجھ کر کے کرو، وہ نفرت کے لیے نہیں، اعتماد میں لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اگر اللہ کے نبی کی بات مانتے ہو تو پھر آپ کی ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، ان کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی۔ سب نے بولا آنکھوں پر راضی ہیں۔ بولا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو یہاں کے لوگ تمہارے دشمن بنیں گے؟ بولا ہم راضی ہیں۔ اس طریقے سے آخری جو بیعت ہوئی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے بیعت لی اور منتیں کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو اجازت دی کہ آپ چلو ہجرت کر کے۔ ابھی آہستہ آہستہ چھپ چھپا کے لوگ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ہجرت کے لیے نکلے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام چلے گئے اور اکثر چھپ چھپا کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کا وقت آیا تو اس نے بڑا اعلان کیا، تلوار اٹھائی، تیر اٹھائے، میدان میں آ گئے۔ عمر جا رہا ہے ہجرت کر کے، جس کو آنا ہے میدان میں آ جائے۔ جا کر کے طواف کیا، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، حجر اسود کو چوما، پھر آ کر کے اعلان کرتا ہے اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے سامنے آ جائے، ماں باپ کو اپنے اوپر رلانا ہے سامنے آ جائے۔ اسی طرح سے بڑے جلوہ گر ہو کر کے لوگوں کے سامنے باتیں کرتے کرتے نکلے، اور کمزور صحابہ جو بیچارے مجبور تھے نہیں نکل سکتے تھے وہ بھی حضرت عمر کے آڑ میں نکل پڑے۔ یہ بھی پہنچ گئے الحمدللہ مدینہ منورہ۔ تقریباً 2.5 مہینے تک یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نکلے نہیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ دار الندوہ کے اندر، یعنی جو ان کا پارلیمنٹ تھی مشرکین کے مشورے کی جگہ، اسی کے اندر مشورہ کرنے لگے یار یہ تو ابھی مدینے کے اندر طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ جیسے ہی یہ مشورے کے لیے بیٹھے تو سارے خاص بندے بیٹھے، ایک بڈھا آدمی اجنبی آ گیا۔ بھائی کون ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ وہ دروازے وغیرہ بند تھے پھر بھی اندر پہنچ گیا۔ ارے کون؟ یار جس مقصد کے لیے تم بیٹھے ہو اسی مقصد کے لیے میں آیا ہوں۔ کیا؟ اس نبی پاک سے جان چھڑانی ہے۔ کیسے چھڑائیں؟ ایک نے بولا کہ اس کو باندھ دیتے ہیں، پکڑنا کوئی مشکل تھوڑی، پکڑ کر کے کسی کوٹھی کے اندر باندھ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو سب نے بولا یار یہ بات صحیح ہے، کسی کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوگی، کوئی اس کو دیکھے گا ہی نہیں تو اس کا امتی بھی نہیں بنے گا۔ تو اس بڈھے نے بولا کہ واہ واہ عجیب مشورہ کرتے ہو، اگر اس کو باندھ دو گے تو اور اس کے خاندان والے چھوڑیں گے تمہیں؟ یار یہ بات بھی صحیح ہے، لڑائی ہوگی۔ تو دوسرے نے بولا کہ ایسا کرتے اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، بس نکل جائے یہاں سے، ویسے بھی اس کے ساتھی بھاگ گئے نا، یہ بھی بھاگ جائے اچھا ہے۔ تو سب نے بولا ہاں یہ بات اچھی ہے۔ تو اس بڈھے نے بولا کہ اس کا حسن دیکھو، اس کا جمال دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کا کلام دیکھو، تم نے بھی تو ایک مرتبہ سنا تھا نا سجدے میں چلے گئے تھے، یہ جہاں اور جگہ پر جائے گا تو لوگ اس کے عاشق نہیں بنے گے، پھر تو یہ اور زیادہ طاقتور ہوگا نا، یہ تمہارا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا بھلا کیا کریں؟ پھر یہ رائے آئی کہ اس کو قتل کر دیں، قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی کو، مشرک بتوں کو پوجنے والے اللہ کے نبی کو قتل کر رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی، خود کتنے گندے ہیں اور اللہ کے نبی کو برا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آخر انہوں نے بولا کہ ہاں قتل کر دیں، لیکن پھر دشمنی کا کیا ہوگا؟ بولا سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ، بڑا طاقتور بندہ آ جائے، پھر بس ادھر سے یہ ان کا مشورہ ہو رہا ہے۔ تو اس بڈھے نے بولا ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے۔ اور وہ بڈھا کون تھا؟ شیطان تھا، ابلیس لعین، اللہ کی لعنت، انسانی شکل میں آ کر کے ان کو سمجھا رہا تھا۔
آخر ان کا فیصلہ ہو گیا. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ آپ تیاری کریں یہاں سے نکلیں. اب انہوں نے مکمل فیصلہ کیا کہ آج رات کو ان پر حملہ کرنا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا علی کو، علی تو میری جگہ پر سونا، کیونکہ یہاں امانتیں ہیں وہ ادا کرنی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ رات کو چلنا ہے. فرمایا سر آنکھوں پر بسم اللہ. بہت زیادہ خوش ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوشی میں آنسو بہہ پڑے حضرت ابو بکر کے. آج کل اگر کوئی بندہ بولے یار اس مولوی سے اگر بات کرو گے نا تو پولیس تجھے پکڑے گی، تو اسی مولوی سے دور بھاگتے ہیں. اور وہاں پیغمبر کریم کے قتل کے پیچھے ہیں اور ابو بکر خوش ہو رہا ہے کہ مجھے پیغمبر کریم نے اپنے ساتھ رکھا ہے. سبحان اللہ. لوگ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں نبی پاک کو، اور اسی بستر پر سوتے ہوئے علی خوشی مناتے ہیں کہ مجھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آنا پڑا ہے. آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور غار ثور میں تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے. بہت مشکل راستہ ہے، بہت خطرناک راستہ ہے. جو حاجی اور عمرے والے جاتے ہیں نا تو وہاں کی چوٹی کو دیکھ کر کے نیچے ہی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے 3 رات تک وہاں ٹھہرے. اور یہ صبح کے ٹائم پر جیسے یہ آئے بستر پر دیکھا علی. نبی پاک کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے. بھاگے حضرت ابو بکر کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر کہاں ہے؟ بی بی اسما سامنے آئی. ہمیں پتا نہیں ہے. اس ظالم نے تھپڑ ماری، بڑی زوردار تھپڑ ماری. کہتے ہیں خون نکل پڑا بیچاری سے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غار ثور کے اندر ہیں. 3 دن تک وہاں ٹھہرے اور انہوں نے ہر طرف زور لگایا کہ ادھر بھاگے کہ اس کو پکڑے. کہاں ہے؟ کہاں بھاگ گیا؟ نعوذ باللہ. وہ تو اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. چلتے چلتے جا کر کے وہاں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے. اتنے دشمن، یعنی اندر سے دل کے پلید لوگ. وہاں جیسے پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہاں آ گئے. فرمایا کہ اے ابو بکر، تیرا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ایک ابو بکر، دوسرا پیغمبر کریم، تیسرا اللہ. تو ابھی ان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ تو وہاں حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت یہاں جو کھڑے ہوئے ہیں اسی میں جہاں اوپر ہیں تو نیچے صرف سر نیچے کریں گے تو بھی ہمیں دیکھ لیں گے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاظت کرنے والا اللہ. وہاں پھر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلے فرمایا کہ حضرت آپ یہاں رکے، میں صفائی کر لوں. صفائی کی، کوئی سوراخ وغیرہ تھے وہ بند کر دیے. ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پاؤں رکھا اور وہاں سے سانپ ڈسنے لگا. اس طرح کی بھی روایتیں آتی ہیں، واللہ اعلم. اور ایک کبوتر کا یہ کوئی مکڑی نے جا کر کے اوپر اسی کے اوپر جالا تان لیا. اصل میں اس کے 2 راستے ہیں. ہم جب جا رہے تھے اسی کے اندر تو ایک طرف سے بڑی لین لگی ہوئی تھی. ابھی اس وہاں سے جاؤ تو بہت دیر لگتی ہے. تو میں نے ادھر ادھر سے گھوم کر کے اوپر سے جو دیکھا تو بالکل ہلکا سا راستہ تھا. میں وہاں سے نیچے چلا گیا. تو میرے ساتھ اور ساتھی تھے، میں نے ان کو بولا ادھر سے آ جاؤ. تو اس جگہ سے انہوں نے جیسے اوپر دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہاں سے پھر مکڑی نے اپنا جالا تان لیا. اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت وہاں کوئی انڈے شنڈے بھی کسی کبوتر وغیرہ نے کر لیا. تو کسی نے بولا یار اندر ہوگا. بولا تو پاگل ہوا ہے، اندر کوئی جاتا تو یہ جالا کہاں سے آتا؟ اس طرح سے یہ واپس چلے گئے. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے. پھر آگے چل پڑے. آگے چلتے چلتے جیسے راستے میں گئے تو ان کافروں نے، مشرکوں نے اعلان کیا تھا کہ نبی پاک کو جو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے. 100 اونٹ آج کل کے حساب سے سمجھو 2 کروڑ روپے. 2 کروڑ کی لالچ میں لوگ بھاگے ادھر سے نبی پاک کو پکڑو. نعوذ باللہ. ایک بہت بڑا سردار تھا اپنے قوم کا، سراقہ. اسی کے مجلس میں کسی نے بولا یار یہاں ہمارے ساحلی پٹی سے کچھ لوگ جا رہے ہیں. تو اس نے بولا چھوڑو ان باتوں کو. لوگوں کو ادھر ادھر کر کے خود اکیلا بھاگا. میں جا کر کے پکڑتا ہوں، یہ 100 اونٹ مجھے مل جائیں. جیسے ہی پیغمبر کریم کے سامنے آیا تو اس کا گھوڑا گر گیا، خود بھی نیچے گرا. پھر سمجھ گیا کہ نبی پاک کی کوئی بد دعا ہے.
پھر معافی مانگی، پیغمبر کریم نے معاف کیا، پھر اس کا گھوڑا صحیح ہوا، پھر بولتا ہے یار 100 اونٹ جا رہے ہیں، پھر پیغمبر کریم کی طرف بڑھا تو گھوڑا اس کا زمین اسی پتھر کے اندر گھسنے لگا، ڈوبنے لگا زمین میں۔ پھر اس نے بولا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ ہے اسلام کے مسلمانوں کی شان۔ پھر آگے تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو بریدہ اسلمی ایک بندہ ہے، وہ اسی 100 اونٹوں کی لالچ میں 70 سواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ لا کر کے پیغمبر کریم کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیغمبر کریم کے جیسے قریب آئے تو پیغمبر کریم نے فرمایا من انت، کون ہے؟ بولا بریدہ۔ پیغمبر کریم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر، اس کا نام ہے بریدہ۔ بریدہ بردن سے ہے، برد کی معنی ٹھنڈ، یعنی طبیعت کا ٹھنڈا ہے، شرارتی نہیں ہے، لالچ میں آ گیا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں۔ اچھا من ای شعوب، کون سا قبیلہ ہے؟ بولتا ہے اسلم، بنی اسلم کا۔ اچھا، پیغمبر کریم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا اسلم سلامتی سے، نام اچھا ہے، شرارتی نہیں ہوگا۔ فرمایا من ای سہم ومن ای شعوب، بولتا من السہم، من بنی سہم، سہم کا۔ تو نبی پاک نے فرمایا سہم کی معنی ہے حصہ، معنی تیرا بھی اسلام کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ تو ابھی اتنی باتوں کے اندر اس کے دل میں پیغمبر کریم کا چہرہ دیکھ کر کے ایمان آ گیا۔ پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ و محمد رسول اللہ۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ مدینے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ چلو بھلے۔ اللہ کے رسول جب لوگ قافلہ کہیں جاتا ہے نا تو ان کے پاس جھنڈا ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی جھنڈا ہونا چاہیے۔ بس جھنڈا تو فی الحال نہیں ہے، نہیں حضرت میری چادر ہے نا کتنی قیمتی ہے، اس کا جھنڈا بنا دیتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل کے درس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر